السلام علیکم۔ اچھا، لاسٹ ویک میرے ایک دوست نے کہا کہ فارمیسی سے واپسی پہ نا ایک سرجیکل بلیڈ لیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لیتا ہوں گا۔ اور میں بلیڈ لے کے آ گیا اس کے گھر، ہم لوگ پاس پاس ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے اسے بلیڈ دیا، میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے سرجیکل بلیڈ؟ کہتا ہے یار وہ بیٹی ہے، اس کی چھوٹی بیٹی ہے ماشاء اللہ، مشال۔ تو مشال کے نا پیر میں پس پڑ گئی ہے، ناخن اندر کی طرف چلا گیا، تو میں نے وہاں کٹ کرنا ہے اور وہ پس جو ہے وہ نکالنی ہے۔ اچھا، وہ بڑی پیاری میری بیٹیوں جیسی مجھے وہ پیاری ہے، تو میرا تو دل بہت چھوٹا ہو گیا۔ میں کہا جے تمہیں دسیا ہوں نا کہ مشال دا تو پیر تے کٹ لانا تو میں لے آنا نہیں سی بلیڈ۔ تو خیر پھر وہ ہماری ڈسکشن ہوئی، ہم نے کہا کوئی اس کو کریم شریم لگاؤ، وہاں پہ کوئی اینٹی بایوٹک کریم لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہاں چلو میں نہیں کٹ کروں گا۔ اچھا، وہ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میرے دوست کی بیٹی اور اس کا کٹ لگنا تھا اور میرا دل اتنا چھوٹا ہو گیا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب غزہ میں ڈیلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے بچے شہید، اتنے بچے، مطلب کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، مطلب دھڑک اعلیٰ آدھا ہوا ہے، مطلب اتنی بمباری انہوں نے پورا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ہم لوگ اتنے بے بس ہیں کہ مطلب یہ ہمارے طرح کے جو لوگ ہیں، کتنے اربوں مسلمان ہیں، پتہ نہیں کتنے ارب مسلمان ہیں، کتنے کروڑ مسلمان ہیں، وہ مطلب کہ جو وہ کیا، مطلب اب ہم لوگ ایسی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنا سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھتے ہیں، اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے اللہ کی قسم، وہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ ہمیں اپنی خوشیاں، اپنی کوئی بات، اپنا ڈیلی وہ جب کوئی خوشی کرنے لگتے ہیں تب ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے، مطلب ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ وہ جہاد بھی فرض ہے تو وہ ریاست کرے گی تو کرے گی، اور مطلب ہم لوگ سب اپنی اپنی روٹی کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، مطلب کسی نے کچھ یہ مطلب کیا ہی نہیں۔ وہ اللہ بھلا کرے ہمارے حکمرانوں کا، انہوں نے پہلے کبھی کچھ تیار کیا تھا عمران خان کے دور میں، کوئی خان صاحب بھی بولے ہیں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، صاف انکار کیا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو اس دفعہ تو حد ہی پار ہو گئی ہے ہمارے اپنے ملک کے حساب سے، مطلب وہاں پہ آپ جھنڈا نہیں لہرا سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کو اسٹرانگ میسیج نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ تو میرے خیال سے تو اسرائیل، مطلب یہ جو اس نے جنگ ہے یہ جیت چکا ہوا ہے میرے خیال سے، جتنے اس نے باقی سارے مسلمان ملک ہیں وہ خرید لی ہیں۔ مطلب مجھے تو یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ سب بک گئے ہوئے ہیں سب۔ وہ ادھر وہ جنرل سیسی ایجپٹ والا ہے، اس کو اس نے مورسی کا تختہ جب سے الٹا ہوا ہے، وہاں پہ انہیں جمہوریت نظر نہیں آئی ویسٹ کو یا امریکہ کو۔ سعودیہ والے بھی بس ان کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہیں۔ ایران سے امید تھی، ایران والے بھی غائب ہیں۔ ہمارا تو اللہ ماشاء اللہ ہی بیڑا غرق ہو گیا نا، کہ وہ بالکل ہی ایسے چپ ہوئے ہیں، مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہم لوگ۔ مطلب ہمیں اپنے فوج سے بڑا وہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو چلو آواز اٹھائے گا، کوئی او آئی سی کی کانفرنس بلائیں گے، کوئی کچھ ان کو روٹی پہنچا دیں گے۔ وہ تو مطلب اب اتنی کہ بے بسی ہو گئی ہے، اتنا کہ بیڑا غرق ہو گیا کہ مطلب اتنی امید نہیں تھی ویسے کسی سے بھی کہ مطلب چلو قوم نکلتی سڑکوں پہ، ہم لوگ جاتے۔ اب یہ ادھر ہم پردیس میں رہتے ہیں، یہاں پہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، مطلب جلوس ہوتے ہیں ان کے حق میں، غزہ کے حق میں، مطلب یہ لوگ ویسٹ ہیں، انہوں نے دیکھنا تو اپنا مفاد ہے، اور یہ جلسے جلوس کو یہ روکتے نہیں ہیں، عوام کو پروٹیسٹ کا حق دیتے ہیں کرنا، تو جو بھی ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ سب ایک جسم کے مانند تھے، ایک کو تکلیف ہوتی تو سب کو تکلیف ہوتی، ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا۔ اور وہ بالکل ہی کوئی مطلب بات نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ، کوئی احتجاج، کوئی، سب ایسے خاموش ہوئے ہیں، بس ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دڑا دڑ بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کر رہے ہیں وہ، اور مطلب ویسی بے بسی ہے کہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب میرا خیال ہے کہ سب کا یہ حال ہے، جتنے بھی ہم اس ایج کے یا اس مطلب جو ہم لوگ 80s کی جو پیدائش ہے، 70s کی 80s کے جو ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگ نے جس طرح اپنے علماء کرام کو دیکھا جی، پہلے جہاد کرتے اور ہمیں مطلب کہ
مطلب علماء کرام مولویوں کا بھی کردار جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، کوئی نہیں، کسی نے مجال ہے، کسی نے کوئی کال دی ہو، کسی نے کوئی مطلب کھانے پینے پہ سب تیار ہیں جناب، روٹی کا مطلب ان کا بندوبست کر دو، پیسے کا بندوبست کر دو، ان سے کوئی نہ کوئی فرقہ واریت کروا لو، وہ اس میں یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ لیکن جب پریکٹیکلی کچھ کرنے کا آتا ہے تو وہ مطلب بابی بھی خاموش ہیں، بریلوی بھی خاموش ہیں، شیعہ بھی خاموش ہیں، دیوبندی بھی خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ روٹی کا ان کی کوئی مسئلہ کر دو نا، پیدا کر دو، تو دیکھو کیسے مرتے ہیں، باہر آتے ہیں سب۔ یہ روٹی کے چکر میں نا سب بھی ایک ہیں، یہ سنی، شیعہ، وابی، بریلوی، جتنے ہم نے مطلب کہ فرقہ واریت جو ہمارے دماغوں میں انہوں نے برین نشین کی ہوئی تھی نا، تو اللہ بھلا کرے یہ ڈاکٹر اسرار کا، یا یہ جو دو چار ہم لوگ سنتے ہیں جن اسکالرس کو، اور ہم لوگوں کی کافی جنریشن چینج ہو گئی ہے اب نا سوشل میڈیا کی انفارمیشن کی وجہ سے، تو ان کو صرف پیسے کی، روٹی کا ان کو بس دے دو، ان کو کوئی نہ کوئی سسٹم دے دو، وہ بس وہ ان سے چھینو تب بھی یہ چیخیں گے، تب بھی یہ لڑیں گے۔ انہوں نے اپنے اپنے وہ بنائے ہوئے، اب تو خیر وہ بھی ان کا اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا بیڑا گرک ہو ہی گیا ہے، ان کا اب لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے۔ ہر طبقے نے نا، ہر جو ہے فرقے نے، وہ اپنی اپنی روٹی کی دکان تیار کی ہوئی ہے۔ اب وہ انہیں نہ مسلمان کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی، یہ خاموش ہیں۔ مطلب کتنے علماء ہیں، اتنے یہ مطلب کچھ نہ کچھ ہی اکٹھے ہو جاتے، کوئی احتجاج، کوئی مطلب یہ ہماری سیکورٹی فورسز بھی منع کرتی ہیں، 7-8 لاکھ سیکورٹی فورسز ہیں، کتنا کہ احتجاج روک لیتی ہیں اگر سارے نکل آتے تو، کوئی کال تو دیتا کوئی، مطلب ہمارے تو خان صاحب اندر، میرا خیال ہے کہ خان صاحب باہر ہوتے تو یہ حالات نہیں ہونے تھے، اتنی خاموشی نہیں ہونی تھی خان صاحب باہر ہوتے تو۔ ایک دفعہ تو خان صاحب نے نت ڈالنی تھی، اب وہ خان صاحب کا بھی وہی حال ہے نا کہ وہ ایجپٹ میں ہوا، سی سی نے اسے، مرسی کو اس کا تختہ الٹ کے تو اسے قبضہ کر لیا، تو ہمارے ہاں بھی مطلب اس طرح کی سچویشن ہے، عمران خان کو اتار کے تو بس اب مانگے تھانگے کی انہوں نے حکومت بنوا دی ہے۔ وہ جن کی اپنا سب کچھ باہر پڑا ہے، جن کے اپنے ایسٹس جو بلیک میل مطلب ہو سکتے ہیں، انہوں نے کیا بولنا ہے کسی کے حق میں غزہ کے، یا تو بس میں تو رات کا مطلب ہمارے یہاں پہ 2 بج رہے ہیں، اور ایسی ویڈیوز آ رہی تھیں، اور وہ مطلب کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ مطلب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی وہ پتہ ہے ہمارے آگے کوئی وہ گائیڈ لائن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکتے ہیں، ہم چیریٹی پر مسلمان بہت زیادہ کرتے بھی ہیں، وہ پتہ نہیں وہ آگے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، اللہ بھلا کرے، الخدمت فاؤنڈیشن والے پاکستان میں، جماعت اسلامی والے کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا دکھانا ہے ہم نے مرنے کے بعد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہیں گے، مطلب ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ مطلب ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور میری تو سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آتی ہے تو ذرا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ظلم کو، برائی کو دیکھو تو 3 اس کے درجے ہیں، اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے اسے روکو، اگر منہ سے بھی نہیں تو اسے دل میں برا جانو۔ تو ہاتھ سے اب کیا روکیں، مطلب ہاتھ والا تو ہم اپنی روٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ کوئی ہے نہیں، کسی نے اکٹھا نہیں کیا، کوئی اکٹھا شاید کر دیتا تو ہم پیچھے لبے کر دیتے، یا ہم خود لیڈر بن جاتے، یا مطلب کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ہم مڈل کلاس والے پتہ نہیں نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کچھ اس کے خلاف منہ سے بولیں گے، وہ پروٹیسٹ، میں نے کہا کہ چلو میں بھی کوئی 2-4 لفظ بول دوں، اور شاید قیامت والے دن کوئی سن ہی جائے کہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کوئی بولا ہی تھا تم، اور دل میں بھی برا جانتے ہیں، اور نفرت کرتے رہیں گے اسرائیل سے، انشاءاللہ اپنی نسل کو بھی بتائیں گے۔ پتہ نہیں ہم اپنے آنکھوں سے کچھ دیکھ پائیں گے کہ نہیں، کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، بغیرت حکمرانوں کا، مسلمانوں کا کوئی ان کو غیرت آنا، کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ سعودیہ والے اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں،
مصر والے بھی چپ ہیں، پاکستان، ایران، سب مطلب خیر میرے تو دل میں کافی دنوں سے بات تھی، میں نے کہا چلو اپنے دوستوں بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے ہر طرف اس طرح کا حال ہے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو ان پہ مشکلات آئی ہیں وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. دعا کر سکتے ہیں. اب دعائیں بھی ہماری ایسے تو نہیں قبول ہوتی. دعائیں تو قبول ہونے کے لیے کریکٹر چاہیے ہوتا ہے. کریکٹر ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب کریکٹر ہی نہیں ہے اب ہم لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن. اور یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ زندگی کتنی دیر کی ہے، 30-35 سال کی ہو گئے ہیں آتے، مطلب 60 ایوریج لائف ہے ہماری، 60-70-80 میکسیمم کوئی ٹپے گا تو 80 جائے گا، تو اس کے بعد ختم. 100 سال بعد ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں ہونا، سب الٹا پلٹا پھر حساب ہو رہا ہوگا. تو بس اسی حساب کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. السلام علیکم.